हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद पढ़ने का ये वाक़या नहीं सुना तो फिर ज़िंदगी जीना फ़जूल है। अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद पढ़ने का ये वाक़या ज़रूर सुनिएगा। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या सुनने के बाद आप कभी दुरूद पाक पढ़ना नहीं भूलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद पढ़ने का वाक़या और दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात को बयान किया गया है। क्या आपने कभी ऐसा वाक़या सुना है जो आपके दिल की दुनिया बदल कर रख दे? ऐसा वाक़या जो आपकी आंखों को अश्क बार कर दे, रूह को झंझोड़ दे और आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐसा अलाव भड़का दे कि आप फिर कभी दुरूद शरीफ पढ़ना तर्क ही ना कर सकें। अगर नहीं तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद पढ़ने का ये वाक़या ज़रूर सुनें, क्योंकि अगर आपको वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो ये वाक़या आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। और वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप कीजिएगा, ताकि हमें आइडिया हो सके कि कितने लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में ज़िक्र और अज़कार में मशगूल था। कोई तिलावत कर रहा था, कोई मुख्तलिफ़ वज़ाइफ पढ़ रहा था, लेकिन उनकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो हर चक्कर पर मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। वो हैरान हुए, चंद चक्रों तक उसे गौर से देखते रहे। फिर उनका हाथ थाम कर उससे पूछा, बेटा, तुम्हें और कुछ नहीं आता? हर चक्कर में सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ रहे हो? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक अलहम्द से लेकर अन्नास तक मुझे ज़बान याद है। जो चाहें पूछ लें, मगर असल सवाल ये है कि मैं सिर्फ दुरूद शरीफ ही क्यों पढ़ता हूँ? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, यही तो जानना चाहता हूँ। नौजवान ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर गोया हुआ, हज़रत, जिस चीज़ से फ़ायदा हो इंसान को वही काम करना चाहिए। मैंने अपना नफ़ा देख लिया है, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मुतजस्सिस हुए और कहा, आखिर तुम्हें क्या नफ़ा मिला? नौजवान ने गहरी सांस ली और कहने लगा, ये एक हैरान कर देने वाला वाक़या है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बताता हूँ। फिर उसने अपनी रवादात इस तरह बयान की कि मैं अपने वालिद के साथ हज के लिए निकला था, मगर रास्ते में हालात ख़राब हो गए। खाने पीने की दुश्वारी के साथ साथ वालिद मोहतरम बीमार हो गए। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो उसी वक्त इंतकाल कर गए। उस वीराने में अजनबी सरजमीन पर मेरे साथ न कोई मददगार था, न कोई जानने वाला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं वालिद के जनाजे के लिए क्या करूं, कहाँ ले जाऊं, कौन इनका कफन दफन करेगा। एक अंधेरी रात थी, जंगल की सुनसान खामोशी और मेरा बेबसी से रो रो कर अल्लाह से मदद मांगना। उसी दौरान मैंने महसूस किया कि एक अनोखी खुशबू फिज़ा में फैलने लगी, जो लम्हा लम्हा मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो कुछ नूरानी हस्तियाँ मेरी जानिब बढ़ रही थीं। उनकी चाल, उनके चेहरे, उनके अंदाज आम इंसानों जैसे न थे। वो 5 थे, 4 ऐसे थे जैसे आसमान के सितारे, और उनके दरमियान एक ऐसा वजूद था जो सूरज के मानद रोशन था। वो मेरे वालिद की मैयत के करीब जाकर रुक गए और उस नूरानी हस्ती ने, जो उन सब के सरदार मालूम होते थे, जैसे ही मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया और अपने मुबारक हाथ उस पर फेरे तो वो सियाह चेहरा नूर अला नूर हो गया। मैं हैरत से कांप उठा। मैंने कदमों में गिरकर कहा, ए मेहरबान हस्ती, आप कौन हैं? तब एक नूरानी चेहरे वाले, जिनका कद कुछ छोटा था, मुस्कुरा कर कहने लगे, जानते हो मैं कौन हूँ? फिर खुद जवाब में फरमाया कि मैं अली हूँ, ये उस्मान है, वो अबू बकर है और ये उमर है, और जो सबसे ज़्यादा नूरानी है ये अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो मदीना से तेरे वालिद की मदद को आए हैं। सुबहान अल्लाह। मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं कदमों से लिपट गया और कहा, ए अल्लाह के हबीब, मेरे वालिद को ये सआदत कैसे नसीब हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से फरमाया, तुझे मालूम है तेरा बाप हर लम्हा मुझ पर दुरूद पढ़ता था। उसकी ज़ुबान हमेशा दुरूद व सलाम में मशगूल रहती थी। उसने कभी मुझे नहीं बुलाया
تو میں اسے کیسے بھول جاتا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ آئے اور میرے والد کا جنازہ اٹھایا۔ ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کے دروازے کھل چکے ہوں۔ نوجوان نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ لوگ سنی سنائی باتوں پر درود پڑھتے ہیں، لیکن میں نے درود شریف کی برکت کا تجربہ کر لیا ہے۔ اب میری ایک ایک سانس درود پڑتی ہے، میرا رواں رواں درود پڑتا ہے، میری زندگی درود پڑتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب میں مروں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حیرت اور عقیدت میں ڈوبے یہ باتیں سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ جو 10 بار درود پڑھتے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پڑھے اس پر 1000 رحمتیں اترتی ہیں، یہاں تک کہ جو 1000 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ بس درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایسا نور ہے جو قبر میں روشنی، میدان حشر میں شفاعت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس محبت کا سب سے بہترین اظہار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دل کو سکون عطا کرتا ہے بلکہ رحمت الہی کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ غور کیجئے کتنا عظیم عمل ہے کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھنے سے اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ یہ درود نہ صرف ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے بلکہ ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا سب سے آسان ذریعہ بنتا ہے۔ یہی درود جب کثرت سے پڑھا جائے تو اس کی برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب ذرا تصور کریں، اگر کوئی شخص دن بھر درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی ہر بات، ہر کام سے پہلے درود پاک پڑھے، تو وہ کس قدر اللہ کی رحمتوں میں گھرا ہوگا۔ یہی نہیں، جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 1000 رحمتیں فرماتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بدلے کوئی محنت درکار نہیں، کوئی بڑی مشقت نہیں، بلکہ صرف اور صرف محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کا تعلق نفاق اور دوزخ سے نجات سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی محفوظ ہے۔ سوچیں، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کے حساب میں ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت درود شریف پڑھنے والا ان لوگوں میں ہوگا جنہیں پہلے ہی اللہ نے نفاق اور جہنم سے بری قرار دے دیا ہوگا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ ہم دنیا کی مشغولیات میں الجھ کر درود کی اس لازوال دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور درود شریف کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ یہ قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ایک مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ دنیا کی شہرت، نہ عزیز و اقارب کی محبت، لیکن اگر درود شریف کی کثرت ہو تو قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ بزرگان دین اور صالحین کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں دیکھا گیا کہ جو لوگ درود شریف پڑھنے والے تھے ان کی قبریں روشن تھیں اور ان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یہ اس درود شریف کی برکت تھی جو انہوں نے دنیا میں پڑھا تھا۔ اسی طرح درود شریف میدان حشر میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ بس درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی روح ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی اظہار ہے، اور یہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کریں، نہ صرف عبادت کے طور پر بلکہ اپنی روزمرہ کی گفتگو، اپنے کاموں کی ابتدا، اپنی خلوت و جلوت میں درود شریف کو شامل کریں۔ اگر ہم ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو دنیا میں بھی سکون اور برکتیں حاصل ہوں گی، قبر میں بھی روشنی ملے گی اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے
یہ بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں درود پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، قیامت کے دن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، اور یہی وہ سعادت ہے جس کے لیے تمام اولیاء کرام، صلحاء اور عاشقان رسول اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب عمل درود شریف پڑھنا لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہی درود شریف جب مسلسل پڑھا جاتا ہے تو یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اکثر پریشانیوں، بے برکتی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ سب مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی عزت اور برکت پاتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ پورے دل و جان کے ساتھ درود شریف پڑھیں، تاکہ یہ ہماری آخرت میں روشنی، نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو درود شریف کے طفیل اللہ کی خاص رحمتوں کے مستحق بنے۔ آمین یا رب العالمین۔